اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی معافی دے دو۔ اگر محلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ توحید نام ہے خود کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ میں ضم ہو جانے کا۔ جب اللہ آپ کو اپنا مشاہدہ کراتا ہے تو آپ اسے موت کہتے ہیں، حالانکہ وہ عین زندگی ہے۔ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی تو بس زندگی ہے، اس کا یوم پیدائش اور یوم وصال کسے معلوم۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کی متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے؟ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رگ طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ واصف دیار عشق میں لازم ہے خاموشی، مر کر بھی لب پہ آئے نہ ہرگز گلے کی بات۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی نہیں قبول کی۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے محلوق کی خدمت اور محلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرما دیتا ہے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پا لو گے، مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب، اخلاقیات، عزت اور احترام کی زیادہ ضرورت ہے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل کی تسلی کے لیے یہ یاد کرنا بہت بہتر ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔
وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ ذہن میں جو خیال آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والا بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ دعا ہمیشہ سے یاد کیا کرو کہ یا رب العالمین تیری عطا کی ہوئی نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کریں۔ بس یہ دعا قبول کر لو کہ تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کریں اور تیری آزمائش تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔